بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، آج پھر ہم آپ کے سامنے نہایت ہی اہم مسئلہ کے اعتبار سے حاضر ہیں۔ مسئلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا ہے کہ ایک نام نہاد خود ساختہ شیخ الاسلام وہ موصوف ہیں کہ جو بار بار ان کے کلپس جو ہیں وہ نئے سے نئے سامنے آ رہے ہیں، جس کے اندر وہ بار بار یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جو بندہ اہل سنت و جماعت ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے تو وہ رافضی ہے، اور اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا جھنڈا اٹھا لے اور ان کی خلافت کا تذکرہ کرے اور آگے جس طرح وہ بے باک ہو کے آگے گفتگو کرتے ہیں، تو انہوں نے ایسے ہی گفتگو کی اور یہ کہا کہ جو طعن کرے وہ رافضی ہے اور جو ان کے مناقب بیان کرے وہ خارجی ہے، اور ایک خود ساختہ عقیدہ بیان کیا کہ اہل سنت و جماعت کے اندر جو ہے وہ کف لسان ہے، اور کف لسان اس بات پر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ طعن کیا جائے اور نہ ہی ان کے مناقب بیان کیے جائیں، بلکہ خاموشی اختیار کی جائے۔ حالانکہ یہ بالکل بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مختصر سے ٹائم کے اندر آپ کے سامنے تمام چیزیں جو ہے وہ کھول کے رکھ دیں گے کہ ان کا فتویٰ کتنا خطرناک ہے اور کن کن بڑی ہستیوں کے اوپر وہ فتویٰ جا کے لگتا ہے۔ آپ موصوف کی پہلے ساری گفتگو سماعت فرما لیں، پہلے والی بھی، کہ پہلے جو انہوں نے کہا کہ جوتے مار کے اہل سنت سے نکال دینا چاہیے جو مناقب امیر معاویہ بیان کرتے ہیں، اور بعد کے اندر جو ان کی تقریر تھی مثنوی شریف کا درس دیتے ہوئے انہوں نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پاس بھی نہیں رکھا، حالانکہ مثنوی شریف کے اندر مولانا نے خود جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ وہ سارا تذکرہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سب سے پہلے ان کا یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ ہمارے علماء چپ بیٹھتے ہیں، کس لیے چپ بیٹھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے گریبان پکڑیں اور جوتے مار کے ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیں۔ یہ خارجی کو سایہ بے ایمان کیا ہے؟ کف لسان ہے۔ جو زبان درازی کرتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، خارجی ہو جاتے ہیں۔ یا رافضی بنو یا خارجی بنو، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے، چپ، طعن و تشنیع نہیں کر سکتے، لان تان نہیں کر سکتے، نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، کافر اور فاسق نہیں کر سکتے۔ یہ ہر ایک نے منع کیا، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ اس سے بڑھیں گے اس طرف تو رافضی بنیں گے، ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے۔ آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں۔ 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لان تان نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھیں اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح موصوف بے باک ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اہل سنت سے خارج کر دینا چاہیے، اہل سنت سے جوتے مار کے باہر نکال دو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ رافضی ہوتا ہے جو طعن کرتا ہے اور وہ خارجی ہوتا ہے جو مناقب بیان کرتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پوری منہاجی ذریت کو یہ میرا چیلنج ہے کہ وہ ہمارے اکابرین میں سے جو مسلمہ اکابرین ہیں ان میں سے جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے اعتبار سے وہ نکال کے دکھائیں یہ عقیدہ کس نے بیان کیا ہے۔ پوری منہاجی ذریت کو میرا یہ چیلنج ہے، وہ چیلنج قبول کریں، نکال کے دکھائیں کہ کس نے یہ عقیدہ بیان کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے۔ اصل میں جو عقیدہ ہے زبان بند رکھنے کا، وہ کس اعتبار سے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ حضرت صاحب جو کہہ رہے تھے کہ مناقب جس نے بیان کیے اور یہ خطرناک فتویٰ اکابرین پر لگا رہے تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ فتویٰ اصل میں کس کس پر لکھتا ہے۔ اب مناقب کے اعتبار سے یہ سنن ترمذی ہے جو سیاستہ کے اندر شامل ہے۔ سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی علیہ رحمہ نے ایک باب قائم کیا،
اور پورا باب ہی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو فضائل الصحابہ ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آگے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی فضیلت ذکر کی، ان فضیلتوں کو ذکر کرتے کرتے آپ نے پورا باب ایک باندھا، اور باب کا نام کیا تھا؟ باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورا باب باندھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا۔ تو بندہ اس سے پوچھے کہ کیا تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر فتویٰ لگا رہا ہے؟ کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے محدث کہ ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان سے سنی ہے، ایک حدیث کے اعتبار سے امام بخاری بھی ان کے شاگرد بنتے ہیں، ویسے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعدد احادیث کے اعتبار سے شاگرد ہیں، تو اتنی بڑی شخصیت محدثین میں سے جنہوں نے اپنی کتاب صحیح جو ہے وہ سنن ترمذی کے اندر ایک پورا باب ذکر کیا، باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا ان جیسی ہستیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو آپ کہ ان کو جوتے مار کے اہل سنت سے نکال دینا چاہیے؟ یقیناً یہ تو اہل سنت ہیں، لیکن حضرت صاحب آپ اہل سنت نہیں ہیں، آپ خارجی بھی ہیں، آپ رافضی بھی ہیں، آپ رفض کو بھی عام کر رہے ہیں، اور روافض کے اندر جا کے آپ کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں۔ ہمارے اکابرین یہ واضح کرتے ہیں، سرکار کی حدیثیں بیان کرتے آئے کہ لا تناکحوہم لا تشاربوہم لا تواکلوہم، جو صحابہ کو برا بلا کہے، اور آپ ان کے درمیان بیٹھ کے کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں۔ تو آپ رافضی بھی ہیں، آپ خارجی بھی ہیں۔ اب یہ سنن ترمذی کا حوالہ تھا، اسی اعتبار سے امام احمد بن حنبل نے یہ فضائل الصحابہ کے اندر پورا باب جو ہے وہ مناقب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کیا۔ یہ فضیلت کے اعتبار سے حضرت جو امام احمد بن حنبل ہے انہوں نے یہ پوری کتاب لکھی فضائل الصحابہ، اس کے اندر پورا باب فضیلت کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کیا۔ تو کیا آپ امام احمد بن حنبل پر بھی فتویٰ لگائیں گے؟ میں پوری منہاج الذریہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس سرغنے سے پوچھیں، یہ شیخ الاسلام جو بقلم خود بنا ہوا ہے اس سے پوچھیں ذرا کہ کیا امام احمد بن حنبل کو بھی جوتیاں مار کے اہل سنت سے نکالا جائے گا معاذ اللہ؟ کیا امام ترمذی کو جوتیاں مار کے اہل سنت سے نکالو گے؟ کیا گل تم کھلا رہے ہو، اور کس کس پر آپ کے فتوے لگ رہے ہیں جو آپ فتویٰ لگا رہے ہیں؟ تو اب میں آگے جو عوام کو یہ بیوقوف بناتے ہیں وہ عوام بھی سمجھیں کہ یہ کس طرح جو ہے وہ اہل سنت کے اندر دھاندلی یہ حضرت صاحب کر رہے ہیں، اور اتنی عوام کو آگے بٹھا کے کس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھوں، عقیدہ یہ نہیں کہ مناقب امیر معاویہ پر جو ہے وہ زبان کو بند رکھا جائے، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ پر زبان کو بند رکھا جائے، حضرت امیر معاویہ پر تان سے زبان کو بند رکھا جائے۔ مناقب تو امام ترمذی بھی بیان کر رہے ہیں، مناقب تو فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل بھی بیان کر رہے ہیں، اور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر آپ کو کاتب وحی لکھا۔ تو کاتب وحی کسی کا بھی لکھنا، کیا یہ منقبت کم ہے آپ کے لیے؟ اور جس نے بھی صحابی لکھا وہ صحابی لکھنا بھی آپ کی منقبت ہے۔ بہرحال آگے جو احادیث ذکر کی وہ تو ذکر کی، اب یہ کتاب الشریعہ ہے میرے پاس امام آجری کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اب اس کے اندر امام آجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کتابوں کے اندر جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور فضائل الصحابہ کے اندر تو پورے ابواب ایک ایک باب تھا، اس کے اندر کتاب فضائل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری کتاب ہی کئی ابواب پر مشتمل کتاب الشریعہ کے اندر امام آجری نے لکھی ہے۔ تو کیا امام آجری کو اہل سنت سے آپ نکالیں گے؟ پوری کتاب لکھی اور روایات بیان کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، کہتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ تو آگے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں فقد ضمن اللہ الکریم لہ اللہ یخزیہ لأنہ ممن آمن برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں فتح مکہ سے بعد والے ہوں، سب کے لیے جنت کا وعدہ تو میرے رب نے کر رکھا ہے۔ رب فرماتا ہے رحماء بینہم، کفار پر اشد ہوتے ہیں صحابہ، اور رحماء بینہم آپس میں رحماء ہوتے ہیں۔ اب کیا آپ امام آجری پر بھی فتویٰ لگائیں گے؟ کیا آپ معاذ اللہ، آپ کا حملہ تو معاذ اللہ قرآن کی طرف جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر رب ان کو جنتی کہے، اور آپ کہیں جی منقبت بیان کرنا جو ہے وہ ان کا جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں، اس پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں۔
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کاتب ہیں، تو سرکار نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہوگا، آؤ آپ آ کے قرآن لکھو، تو آپ قرآن لکھتے ہوں گے، تو ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ کا قرآن کس طرح ثابت ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بغیر؟ تو اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ اب یہ حضرت صاحب ساری تقریر جس پہ جھاڑ رہے تھے، وہ ایک عقیدہ یہ تھا کہ جو ہے وہ غنیۃ الطالبین کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جس کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے، یہ غنیۃ الطالبین ہے، اس کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تذکرہ فرمایا اور یہ باقاعدہ لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ ہیں، لیکن اس طرح کی دھاندلی نہیں کی جو یہ حضرت صاحب کر رہے تھے۔ یہاں پہ آپ نے باقاعدہ لکھا کہ مولا علی حق پہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی جو باعث اجر و ثواب ہے، میں انشاءاللہ مکتوبات شریف سے بھی پیش کروں گا۔ تو یہاں پر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیت لکھی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، سورہ حجر کی آیت نمبر 47۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت صحابہ کے بارے میں نازل کی اور غوث پاک نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور ان کے مقابلے میں آنے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ و زبیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، ان کے بارے میں ذکر کی۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، اخواناً آپس میں بھائی چارہ بنا دے گا، پھر کیا کرے گا، علی سرر متقابلین، قیامت کے دن ایک دوسرے کے سامنے جنت میں بھی بٹھا دے گا تختوں پر۔ اب غوث پاک کا تو یہ عقیدہ ہے اور یہاں تک نہیں لکھا، میں جو ہے وہ منہاجی ذریت کو جو چیلنج کیا وہ میرا باقی ہے اور یہ بھی حوالہ دے رہا ہوں کہ کیا لکھا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ لکھتے ہیں کہ خلافت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فثابتہ صحیحہ بعد موت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت صحیح بھی ہے اور ثابت بھی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ چلو بھر پانی کے اندر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے اکابر تو یہ چیزیں بیان کریں، غوث اعظم تو یہ چیزیں بیان کریں کہ خلافت حق ہے، اور اگر حضرت علی کے بعد یہ نعرہ لگا دیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت حق ہے، تو پھر مروڑ کس کو اٹھے گا؟ جو غوث اعظم کا ماننے والا ہوگا اس کو مروڑ نہیں اٹھے گا، اور جو کلینی کا ماننے والا ہوگا، جو ادھر روافظ کا ماننے والا ہوگا، اس کو ضرور مروڑ اٹھے گا۔ تو یہ طاہر القادری صاحب کون ہیں؟ یہ حضرت صاحب رافضی بھی ہیں اور یہ حضرت صاحب خارجی بھی ہیں۔ اب اس اعتبار سے جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ جناب اب یہ طاہر القادری صاحب کے جو آگے چیلے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی طاہر القادری صاحب تو بڑی پہنچی شخصیت ہے، 1 منٹ پاس بیٹھ جائیں تو تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ تو اپنا جھوٹا کسی کو پلا دے، گونگا ہو تو اس کے منہ میں زبان آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا شرم کرو، 1400 سال بعد اپنے اس نام نہاد شیخ الاسلام کے لیے اتنی چیزیں مانتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو رہے۔ اسی اعتبار سے میں ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ المعجم الاوسط ہے امام طبرانی کی، صفحہ نمبر 261 ہے اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 3219 ہے، بیروت کا یہ جو ہے وہ شائع ہے بیروت لبنان سے۔ اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون لاصحابی بعدی ذلہ، میرے بعد میرے صحابہ سے کچھ خطا ہو جائے گی، ذلہ کچھ لغزشیں ہو جائیں گی میرے بعد، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یغفر اللہ لہم بصحبتہم، اللہ تبارک و تعالی میری صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان سے وہ درگزر فرما دے گا، معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی خطاؤں کو۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام احمد بن حنبل نے جو آپ کا خواب ذکر کیا عمر بن عبدالعزیز کا، کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب خواب کے اندر مولا علی کو دیکھا کہ آپ بھی نکل رہے ہیں، پیچھے حضرت امیر معاویہ بھی نکل رہے ہیں، مولا علی یہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا گیا، امیر معاویہ نکلتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری خطا کو معاف فرما دیا، دونوں جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہی عقیدہ، ادھر امام احمد بن حنبل کا بھی مناقب کا عقیدہ رہا، امام ترمذی کا بھی عقیدہ رہا، امام آجری کا بھی عقیدہ رہا، ابن حجر اسقلانی کا بھی عقیدہ رہا، امام عینی کا بھی عقیدہ رہا۔ اب حضرت صاحب جو یہ خود فرما رہے تھے، یہ آگے جا کے موصوف کہہ رہے تھے، دھاندلی دیکھ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں دھاندلی کر کے آگے خود کہہ رہے تھے کہ جو فتویٰ لگاؤ گے مجھ پر وہ امام
جو ہیں وہ ابن حجر اسقلانی پہ لگاؤ، وہ امام عینی پہ لگاؤ، وہ فلاں پہ لگاؤ، وہ فلاں پہ لگاؤ۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب آپ تو دھاندلی کر رہے تھے اور آپ غلط بیانی کر رہے تھے اپنی عوام کے ساتھ۔ اب میں کہتا ہوں آپ کو یہی الفاظ کہ جو فتویٰ مجھ پہ لگے گا، میں کہتا ہوں کہ مناقب میں نے دکھائے ہیں، کوئی رد کر کے دکھائے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن یہ رد نہیں کر سکتے، کیونکہ ترمذی شریف کے اندر باب موجود ہے، فضائل الصحابہ کے اندر باب موجود ہے، متعدد کتب کے اندر باب موجود ہے۔ ابن عمران جو ہیں ان سے کسی نے پوچھا، شفا شریف کے اندر حوالہ انشاءاللہ اسکرین کے ساتھ ہم لگا دیں گے، ان سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ افضل؟ تو آپ غصے ہو گئے، آپ نے کہا ایک غیر صحابی کو صحابی رسول کے ساتھ ملاتے ہو؟ صحابی رسول کا مقام تو بہت بڑا ہے، اور یہ انشاءاللہ تبارک تعالی ہم ضرور حوالہ یہ میرے پاس ہے شفا شریف، تو میں آپ کے سامنے یہ حوالہ ذکر کرتا ہوں کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن عمران سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے افضل کون ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہتے ابن عمران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غضب فغاضبا، غضبناک ہوئے، غصہ کیا، کہا لا یقاس باصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، کیا تو سرکار کے صحابی پر کسی کو قیاس کرتا ہے؟ کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور سرکار کے سسرال کے اعتبار سے بھی رشتہ داری رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آگے لکھا وَكَاتِبُهُ وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے کاتب بھی ہیں، کیا تو ان کے ساتھ کسی کو ملاتا ہے؟ تو اب کیا آپ قاضی ایاز مالکی پر فتویٰ لگائیں گے؟ کس پر آپ فتویٰ لگائیں گے؟ حضرت صاحب آپ کا فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ اب آپ کی زبان میں ہی میں کہہ رہا ہوں کہ لگائیں فتویٰ اب ان پر، مجھ پہ نہ لگائیں۔ جو فتویٰ مجھ پہ لگائیں گے وہ امام عینی پہ لگائیں، وہ امام ابن حجر اسقلانی پہ لگائیں، وہ امام احمد بن حنبل پہ لگائیں، وہ امام آجری پہ لگائیں، وہ امام ترمذی پہ لگائیں، وہ امام طبرانی پہ لگائیں، وہ قاضی ایاز مالکی پہ لگائیں، وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ لگائیں۔ کس پہ آپ کا فتویٰ جا رہا ہے؟ اب میں آخر کے اندر یہ مکتوبات شریف سے بھی پیش کر رہا ہوں، صوفیاء کا حوالہ بھی دیتا جا رہا ہوں، کئی بعد میں ڈھونگ نہ رچاتے پھرنا، تو اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر قول مجدد پاک نے ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک قدس سر العزیز سے پوچھا کہ ایہما افضل معاویہ ام عمر بن عبدالعزیز، حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو کہا قال الغبار الذي دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر من عمر بن عبدالعزیز کذا مرہ، کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر سوار تھے اور اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو گرد گئی تھی وہ گرد بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ منقبت بیان کی ہے جو ہے وہ مجدد پاک نے اپنی مکتوبات شریف کے اندر اس چیز کو بیان کیا باقاعدہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطائے اجتہادی کو گستاخی کرتے تھے، لگاؤ مجدد الفسانی پہ فتویٰ۔ اب مجدد پاک دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ آگے درجات کی بلندی اور پھر کمالات تک پہنچے جب یہ حضرات، یعنی ان کی نیکیاں جمع کر لی جائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے شرف صحابیت جو ان کو حاصل ہے، اس شرف صحابیت کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہیں وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خطا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں سے افضل ہے۔ اب لگائیں حضرت مجدد الفسانی پہ فتویٰ، کس کی جرت ہے کہ وہ ان کے قد کا بندہ لائے اور فتویٰ لگائے؟ کس پہ آپ فتویٰ لگائیں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مثنوی شریف کے اندر باقاعدہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا واقعہ ذکر کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر، منقبت ذکر کی، پوری ایک منقبت کی شکل کے اندر پورا واقعہ ذکر کیا
کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس شیطان آیا اور نماز کے لیے جگایا، اور پھر آپ نے اس سے استفسار کیا، پوچھا کہ تو نے کیوں جگایا، تو شیطان ہے، تو برائی کا حکم دیتا ہے، وہ سارا واقعہ لکھا کہ آخر کے اندر اس نے کہا کہ ایک دفعہ آپ کی نماز قضا ہوئی تھی، آپ اتنا روئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیا تھا، تو آج میں نے کہا کہ اس ثواب سے آپ کو روکوں، اس ثواب سے روکنے کے لیے آپ کو میں نے نماز کے لیے جگایا ہے کہ ایک نماز پڑھیں گے تھوڑا ثواب ملے گا اس کے مقابلے میں، تو اگر قضا ہوئے پھر روئیں گے اور اتنا روئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ وہ سارا منقبت کے حوالے سے مثنوی شریف کے اندر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ تو اتنی شرم اور حیا کر لینی چاہیے موصوف کو کہ پیچھے مثنوی شریف کا بورڈ لگا کر درس مثنوی دے رہے ہیں اور آگے انہی سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ اکابرین کا عقیدہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے بہروپیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوام الناس سمجھے اس بات کو کہ ہماری کتابوں کے اندر ہمارے اکابرین نے کیا لکھا ہے، کاؤنٹر چیک کیا کریں۔ یہ تو دھوکہ دے رہے تھے حضرت صاحب، بات یہ کر رہے تھے کہ مولا علی حق پہ ہیں، اور مولا علی کو حق پہ کہے کہ دوسری طرف تان و تشنیع کر رہے تھے جو روافظ کا کام ہے، اور پھر آگے خارجیت بھی رافضیت دونوں بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔